السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ چل رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جہاں مختلف امراض پیش آتے ہیں، ان میں سے ایک مرض اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ناپاک اور پلید مادہ جاری ہو جاتا ہے جو سفید پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو عامتاً اردو زبان میں لکوریا کہتے ہیں، اور عوامی ذہن کے اندر اسے کمر کٹنا یا پھر ہڈی کا کٹنا کہتے ہیں۔ اس بیماری کا مختلف نام ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ وہ مادہ جو نکلتا ہے وہ مادہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ مادہ نکلنے کے بعد اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور کپڑا اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے جتنے حصے پر وہ مادہ لگا ہوا ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اس مادے کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت پہلے سے باوضو ہو اور اس کو وہ عارضہ پیش آ جائے اور وہ مادہ نکلنے لگے تو اس کا وضو جو پہلے سے باقی تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ نماز کی حالت میں ہو اور وہ مادہ نکلنے لگے تو پھر اس کا وضو چونکہ ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ یہ حادثہ اور یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، یہ بیماری پیش آتی ہے جن عورتوں کو، ان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی عورت کو یہ بیماری جو ہوتی ہے اس میں مادہ کبھی کبھی نکلتا ہے کہ ابھی 2-4 بوند وہ مادہ نکل گیا، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر 2-4 بوند نکل گیا، اور پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر 2-4 بوند نکل گیا۔ اس طرح سے یہ مادہ نکلتا ہے۔ تو اس عورت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی یہ عارضہ اور یہ مادہ نکلے گا تو نکلتے ہی چونکہ وضو ٹوٹ جائے گا تو اس پر وضو دوبارہ کر کے عبادت کو انجام دینا، عبادت کو کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا، چاہے وہ قرآن پڑھنا چاہے یا پھر نماز ادا کرنا چاہے یا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کرنا چاہے کہ جن عبادتوں کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، تو ان عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے اس عورت کے لیے بھی وضو کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اتنی شدت کے ساتھ یہ مادہ خارج ہوتا ہے کہ اس میں پورا ایک نماز کا وقت گر جاتا ہے۔ مثلاً ظہر کا وقت 12:15 بجے سے شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 5:15 بجے تک تقریباً اس کا ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں کوئی وقت اسے ایسا ملتا ہی نہیں کہ جس میں وہ وضو کر سکے، یعنی مسلسل وہ مادہ خارج ہوتا ہے، مستقل وہ مادہ نکلتا رہتا ہے۔ ایک نماز کا وقت اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ اس ایک نماز کے وقت میں اسے قطعاً کوئی بھی وقت ایسا نہیں ملتا کہ جس میں وہ وضو کر سکے۔ تو اب اس کا حکم ہوگا معذور کا، یعنی جو ایک معذور کا حکم ہوتا ہے وہی حکم اب اس عورت کا ہو جائے گا۔ اب اس عورت کو معذور ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جب بھی وہ مادہ نکلے تو اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہوگا، یعنی اس مادے کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
ایک نماز کا وقت گر جانا ضروری ہے، باقی ہر نماز کے وقت کا گر جانا ضروری نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ دوسری جو نمازیں ہیں ان کے اوقات میں ایک آدھ مرتبہ اس مادے کا خروج، اس مادے کا نکلنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی وقت میں ایک بھی مرتبہ مادہ نہیں نکلتا ہے، نہیں خارج ہوتا ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ عورت پہلے معذور تھی، اب یہ معذور نہیں رہی، اب اس کا عذر ختم ہو چکا، اب اس کے اوپر جب بھی وہ مادہ نکلے گا تو وضو لازم ہوگا۔ اور یہ مسئلہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر پوچھا گیا ہے، تو اس نے جو پوچھنے والا ہے اس کا منشا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس میں روزہ اور نماز کے سلسلے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی۔ نماز کے سلسلے میں نے بات بتا دی کہ وضو کا مسئلہ بیان کر دیا، تو وضو کے بعد ہی چونکہ نماز ادا کی جاتی ہے، دونوں شکیں آ گئیں کہ کب وضو ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ معذور کے حکم میں آ جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ معذور کے حکم میں نہیں آتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نیا وضو کر کے عبادت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اور اگر وہ معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی وضو سے یعنی پہلے ہی وضو سے وہ عبادتیں انجام دے سکتی ہے۔ جبکہ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ روزے رمضان المبارک کے روزے رکھ رہی ہے، روزے کی حالت میں یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، خارج ہونے لگتا ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزے اسی طرح سے رکھتی رہے، روزے پر اس مادے کے خارج ہونے سے، مادے کے نکلنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو ان کے شوہروں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کا علاج کرائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس عورت کے گھر والوں کو چاہیے، اس لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کا علاج کرائے، اس لیے کہ یہ مادہ جو نکلتا ہے وہ کمزوری کی وجہ سے نکلتا ہے، اور جب وہ کمزوری کی وجہ سے نکلتا ہے تو علاج کرائیں گے تو وہ کمزوری زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر اس مادے کا نکلنا بھی بند ہو جائے گا، پھر جو دقت اور دشواری عورت کو پیش آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایک بیماری ہے، اور ہر بیماری کا اللہ رب العزت نے علاج دنیا کے اندر نازل کر رکھا ہے۔ کوئی بھی بیماری دنیا کے اندر آئی ہے تو اس کا پہلے سولوشن اور علاج آیا ہے۔ جب یہ بیماری ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہوگا، اور علاج وہی معتبر ہوگا اور وہی محکم ہوگا اور وہی پسندیدہ علاج ہوگا کہ جو شریعت کی روشنی میں ہو، اور ماہر اور حاذق ڈاکٹر اس کو جو علاج طے کرے وہ علاج معتبر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔